بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہلی رسومات اور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہمارا جاہلیت سے قریب کا واسطہ ہے اور اللہ نے ہم کو اب اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور ہم میں کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس آتے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کے پاس نہ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ فال لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کو وہ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، تو ان کو اس سے نہ روکو۔ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ خط کھینچتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ایک نبی خط کھینچا کرتے تھے، تو اگر کسی کا خط ان کے موافق ہو جائے تو درست ہے۔ فائدہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگ نو مسلم ہیں اور ایام جاہلیت میں رہنے کی وجہ سے اس سے ہمارا رابطہ رہا ہے، تو ہمارے یہاں بہت سے کام ہوا کرتے تھے، لیکن اب اسلام آ گیا اور چونکہ وہ اپنی تعلیمات کو لے کر آیا ہے، اپنے احکامات کو لے کر آیا ہے، تو اب ہم ایسے میں کیا کریں؟ تو چند باتیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ ان میں سے یہ بھی کہا کہ ہم میں کچھ لوگ تقدیر معلوم کرنے کے لیے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ تم ناکام ہو، وہ شخص کامیاب ہوگا، تم جو کاروبار کرنے جا رہے ہو اس میں تم کو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، تمہارا مستقبل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ محض اپنے آپ کو خلجان میں مبتلا کرنے والی بات ہے، بے عقلی ہے کہ آدمی بلا وجہ اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کرے، جبکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو دعویٰ کرنے والا سراسر جھوٹا ہے۔ لیکن کچھ چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ علامتیں دیکھ کر اور کچھ چیزیں محسوس کر کے وہ کچھ باتیں کہتے ہیں، اس میں کچھ صحیح ہو جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عجب آدمی ہے، اس کو کل کی بات معلوم ہو گئی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی غور کرے تو خود اس کے ہی ذہن میں بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن وہ کرتی رہتی ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سی وہ باتیں جو بالکل متعین طور پر معلوم ہیں کہ کل وہ ہونا ہے لیکن نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیوں بلا وجہ کاہنوں کے پاس جا کر اپنے کو خلجان میں مبتلا کرتے ہیں؟ کوئی ہاتھ دکھا رہا ہے، کوئی بہت سی چیزیں ان کے سامنے بیان کر کے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس مت جاؤ، یہ بلا وجہ کا خلجان ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکیمانہ جواب دیا، یعنی بلا وجہ کا کام ہے، کیوں کر رہے ہو؟ اگر کوئی معقولیت ہوتی اور کچھ فائدہ ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ جانا ضروری ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے تو مت جاؤ۔ بدشگونی کی ممانعت۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو شگون لیتے ہیں، چونکہ یہ بھی انسان کا مرض ہے کہ شگون کی ایک دنیا ہے، کوئی لکھنوی شگون ہے، کوئی لاہوری شگون ہے، کوئی حیدرآبادی شگون ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، کہیں کسی کو کوا نظر آ گیا تو پریشان، کہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا تو پریشان، کہیں الو آ کر بیٹھ گیا تو پریشان، کوئی بدصورت نظر آ گیا تو پریشان۔ غرض کی اتنی تعداد میں یہ چیزیں ہیں کہ جن کا احصاء ممکن نہیں، ہر گھر میں الگ الگ ہے۔ تو آپ نے اس کا بھی نفسیاتی علاج بیان فرمایا کہ یہ دل کی ایک چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ذرا سا بھی کچھ ہو جائے تو کہنے لگیں کہ اب آگے نہیں جائیں گے۔ ہمارے ایک عزیز آفس میں کام کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک غیر مسلم بھی تھا۔ ایک روز دونوں لوگ صبح کو آفس اپنی اپنی سائیکلوں سے جا رہے تھے، اچانک سامنے سے ایک بلی گزر گئی، تو وہ صاحب بولے کہ بھائی آج میں تو آفس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے دریافت کیا کیوں نہیں جائیں گے؟ بولے کہ ابھی سامنے سے بلی گزر گئی ہے، آج کچھ نہ کچھ کھوٹا ضرور ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے سامنے سے بھی نکل کر گئی ہے، آپ آفس ضرور چلیے، چھٹی نہ کیجیے۔ تو وہ بہت ڈراتے گئے اور پورا دن صحیح سے گزرا۔ جب لوٹنے والے تھے اتفاق سے ان کو آفس میں بلب لگانا تھا، تو جب لگایا فوراً وہی کرسی سے گر گئے اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کہنے لگے
اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج بلی سامنے سے نکل کر گئی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، لیکن اب جب یہی دماغ میں گھسا رہتا ہے کہ نقصان ہوگا تو اسی لیے ہو بھی جاتا ہے، اس لیے اس کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں خود پنجاب سے گزر رہا تھا، اچانک ہمارے ہندو ڈرائیور نے اندھیرے میں گاڑی روک دی اور باہر نکل کر نہ جانے کیا کیا کرنے لگے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا آپ نے دیکھا نہیں، ایک بلی تھی جو سامنے سے گزر کر گئی ہے۔ ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، نہ کتے سے نہ بلی سے، ہم بیٹھے ہیں، گھبراتے کیوں ہو؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ پھر بھی گھبرایا ہوا رہا۔ تو یہ بلا وجہ کا ایک خلجان ہے۔ ایسے ہی ہر گھر میں ایک نئی چیز ہے، اس لیے کہ مختلف گھروں میں مختلف چیزیں اس طرح کی شگون والی پائی جاتی ہیں۔ نبی کا عمل۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو خط کھینچتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اب اللہ نے علوم تو قیامت تک کے لیے ابتدائی سے بے شمار بنائے ہیں، نہ جانے کتنے علوم آئے اور کتنے غائب ہو گئے۔ علوم آتے بھی ہیں تو مٹ بھی جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ کان نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطہ فذاک۔ ہاں، ایک نبی خط کھینچتے تھے، اگر تم ان نبی کی موافقت کر سکو تو اجازت ہے، اس لیے کہ یہ علم تھا لیکن اب معدوم ہے، تو اس کے پیچھے پڑنا بھی بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جب بنایا تھا تو اس وقت اس کا فائدہ تھا، اب اس کا فائدہ ختم ہو گیا، اس لیے اللہ نے علم ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب دربار سلیمانی لگا ہوا تھا اور سارے درباری حاضر خدمت تھے تو ملکہ سبا کا معاملہ پیش آیا۔ تو ایک بہت دیو پیکر جس نے کہا کہ اگر حکم ہو تو ابھی اس کو مجلس ختم ہونے سے پہلے اٹھا لاؤں، لیکن ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اجازت ہو تو ابھی سیکنڈوں میں لاتا ہوں۔ تو ان کے پاس علم تھا، قرآن میں بھی ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن اب وہ علم من الکتاب غائب ہو گیا، اب کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اٹھا لائے، لیکن وہ علم تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چل رہا تھا۔ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک طرح سے اس سے لا علم تھے، لیکن ان کے دربار میں ایک علم والا تھا۔ اس نے کہا حکم دیجئے تو حاضر کر دوں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بس یہ کہتے ہی وہ حاضر ہو گیا اور ملکہ سبا آ گئیں۔ علم حقیقی، علم کی نہ جانے کتنی شاخیں رہی ہیں اور اسی طرح نہ جانے کتنے علوم سامنے آتے جائیں گے اور ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی اور اس کی شان کی بلندی کے اشارے ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا کہ اگر نبی کی موافقت ہو سکے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب نبی کوئی کام کر رہا ہو تو وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ تو یہ حکیمانہ جواب دیا کہ اگر اس زمانے کے مطابق کر سکتے ہو، اس زمانے کے مطابق کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ رخصت ہو گیا۔ اب دیکھیے علوم ہی ہیں کہ انسان کی ایک چیز نکال لیتے ہیں، اس سے پورے انسان کی کیفیات معلوم ہو جاتی ہیں۔ انسان کا ناخن لے لیا، بال لے لیا یا گوشت کا کوئی ٹکڑا لے لیا، اس کے ذریعے سے پوری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، تو اس سے نئے نئے علوم سامنے آتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی اصل بات یہی ہے کہ جو علم موافق کتاب و سنت ہوگا بس وہی علم ہے، اور جو اللہ کی توحید اور اس کی معرفت کے خلاف ہو تو وہ علم نہیں ہے۔